بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، صدقۃ الفطر کے بارے میں آج گفتگو کرنی ہے۔ صدقہ فطر رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ہی ہجرت کے دوسرے سال شریعت مطہرہ میں مشروع ہوا یا فرض ہوا۔ صحیح بخاری کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ترجمہ یا مفہوم اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دی تھی غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، تمام مسلمانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر کس آدمی پر واجب ہوتا ہے؟ جو آدمی زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہوتا ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے مالیت کے حساب لگانے اور صدقہ فطر کے لیے مالیت کا حساب لگانے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی مال اور سامان تجارت۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے سونا، چاندی، نقدی مال، سامان تجارت اور گھر میں پڑا ہوا ایسا سامان جو استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ گھر میں اگر کوئی ایسی مشینری پڑی ہوئی ہے جو خراب ہے، کارآمد نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر جا کر بیچیں تو وہ قیمتاً فروخت ہوتی ہے اس خراب حالت میں بھی، تو اس کی قیمت کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ضرورت سے جو چیزیں زائد ہوں گی ان سب کا حساب لگایا جائے گا۔ یہ صدقہ فطر کی مالیت کے لیے یہ ساری چیزوں کا حساب لگانا ضروری ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ صدقہ فطر کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ 2 فرق ہیں زکوٰۃ کی مالیت کے اور صدقہ فطر کی مالیت کے۔ صدقہ فطر کس دن سے فرض ہوتا ہے یا کس دن سے ادا کیا جاتا ہے؟ تو صدقہ فطر گندم، جو، کھجور اور کشمش، یہ 4 چیزیں ہیں۔ گندم یہ نصف سا، باقی 3 چیزیں کھجور، کشمش اور جو، یہ 1 سا کے برابر یہ صدقہ فطر ہے۔ اب اگر صدقہ فطر کوئی بندہ ان اجناس میں سے ادا کرنا چاہے تو بھی ادا کر سکتا ہے، اور اگر ان اجناس میں سے کسی ایک جنس کی مالیت ادا کر دے، اس کی بقدر نقدی ادا کر دے، تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ مالدار ہے، الہ العالمین نے اس کو بہت زیادہ وسعت دی ہوئی ہے، تو وہ کوشش کرے اور مہنگی چیز کا، مہنگی جنس کا انتخاب کرے تاکہ عوام الناس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن ایک دل میں اس کے شوق ہے کہ میں بھی صدقہ فطر ادا کروں، تو ایسا آدمی بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے جس کے ذمہ واجب نہ ہو، وہ بھی ادا کر سکتا ہے، الہ العالمین اس کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ صدقہ فطر کے وجوب کا مقصد کیا ہے؟ تو سنن ابی داؤد میں ایک روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر
روزے کو بیہودہ اور لغو باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے یعنی مدد کے لیے فرض کیا ہے۔ تو جو اسے نماز عید سے پہلے ادا کرے گا وہ مقبول صدقہ ہوگا، جو نماز عید کے بعد ادا کرے گا اس کو صرف صدقے کا ثواب ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر صدقہ کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک، روزہ کے اندر جو ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، صدقہ فطر ادا کرنے سے الہ العالمین اس کو دور فرما دیتے ہیں، اور دوسرا مقصد صدقہ فطر ادا کرنے سے مستحق لوگ ہماری خوشیوں کے اندر، ہماری عید کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ الترغیب و ترہیب میں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں یعنی لٹکے رہتے ہیں، جنہیں صدقہ فطر کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں اٹھایا جاتا۔ صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر عید کے دن صبح کی جب اذان ہوتی ہے اس وقت واجب ہوتا ہے، جب اذان کا وقت ہوتا ہے۔ اس کو ادا کب کرنا چاہیے؟ تو یہ نماز عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے اور رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد ادا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو وہ صرف صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا، اس کو فطرانہ دوبارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر عید کی نماز کو جاتے ہوئے اس وقت تک ادا نہیں کیا، آ کر بعد میں ادا کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ فطر نہیں کہلائے گا، وہ بھی صدقہ فطر کی قضا یا صرف صدقہ کہلائے گا۔ یہ تو اس کے ادا کا وقت ہے۔ اب ادا کرنا کس وقت چاہیے؟ بہترین وقت کون سا ہے؟ تو بہترین وقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر انسان اس کو ادا کر دے تاکہ مستحق لوگ اس سے اپنی ضرورت بھی پوری کر لیں، اور اگر وہ عید کی خوشیوں کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ عید کی خوشیوں کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیں۔ صدقہ فطر کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ تو صدقہ فطر انسان خود اپنے نفس کا، اپنے آپ کا دے گا، پھر اس کے بعد اپنی ایسی نابالغ اولاد کا جو صاحب نصاب نہ ہو، اور اگر نابالغ اولاد صاحب نصاب ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی ان کے مال میں سے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنی بیوی کا، اپنے بالغ بچوں کا یا والدین کا یہ انسان کے ذمے فرض نہیں ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ ایک گھر میں ایک آدمی ہے، اس کے 6 بیٹے ہیں، 3 جوان ہیں، 3 جوان نہیں ہیں، 3 بالغ ہیں، 3 نابالغ ہیں۔ اب وہ بندہ خود صاحب حیثیت ہے، وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا اپنا صدقہ فطر تو اس کے ذمہ واجب ہے ہی، لیکن ان نابالغ بچوں کا بھی اس کے ذمہ واجب ہے۔ جو اس کے 3 نابالغ بچے ہیں ان کا بھی وہ ضرور ادا کرے گا، لیکن جو اس کے 3 بالغ بچے ہیں وہ اپنے افعال کے خود مکلف ہیں۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو وہ اپنا صدقہ فطر ادا کریں، اگر صاحب حیثیت نہیں ہیں تو صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے۔ اب اگر ان کی طرف سے وہ صاحب حیثیت ہیں اور والد ادا کر دیتا ہے تو پھر بھی ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے اور والد ان کی طرف سے ادا نہیں کرتا تو والد گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر نابالغ بچوں کی طرف سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے ذمے یہ فرض باقی رہے گا۔ ایسے ہی حکم بیوی کا بھی ہے اور یہی حکم والدین کا بھی ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں، اور اگر وہ صاحب نصاب ہیں لیکن بندہ اپنی بیوی اور اپنے والدین کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، اپنے مال میں سے ہی بے شک ادا کرے، تو یہ بھی صدقہ فطر ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہیں
اور بندہ اپنی بیوی اور والدین کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ 4 اجناس جو ذکر کی گئی ہیں احادیث مبارکہ کے اندر، گندم، جو، کھجور اور کشمش، ان اجناس کے علاوہ اگر کوئی بندہ دوسری جنس سے صدقہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ چاول کی فصل سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ تو وہ ان اجناس کی قیمت کا حساب لگائے گا، اتنی قیمت کے چاول دے دے گا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی اور ایسی چیز دینا چاہتا ہے تو جس جنس کا ادا کرنا چاہتا ہے اس جنس کی بقدر قیمت لگا کر اتنی مقدار میں وہ دوسری جنس دے سکتا ہے، اس سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر دینا کس کو چاہیے؟ صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں؟ تو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے بھی مصارف ہیں، یعنی اپنے والد کو، والدہ کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، جو اس کے اصول ہیں ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی جو آگے اس کی اولاد ہے، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے پوتے، اس کی پوتیاں، اس کے نواسے، اس کی نواسیاں، تو ان کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، ان کو صدقہ فطر دے سکتا ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں۔ اسی طرح یہ صدقہ فطر جو ہے یہ سید کو نہیں دیا جا سکتا، چاہے سید مرد ہو یا سیدہ عورت ہو، سید ذات کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اگر کوئی سید ذات ضرورت مند ہے تو اس کو نفلی صدقات میں سے اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے اور اس کو اپنی سعادت بھی سمجھنا چاہیے۔ اس جگہ کے صدقہ فطر کا حساب ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پاکستان کا رہنے والا ہے لیکن وہ حال مقیم کسی بھی عرب ملک میں ہے یا کسی یورپین کنٹری میں وہ مقیم ہے، تو جب وہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ جس ملک میں رہ رہا ہے اس ملک کے حساب سے ان چاروں اجناس کا حساب لگائے گا۔ مثال کے طور پر پاکستان کے حساب سے اگر اس وقت گندم کے حساب سے گندم کی جنس سے کوئی صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو تقریباً 300 روپے صدقہ فطر بنتا ہے، لیکن کوئی آدمی اگر ہے تو پاکستان کا لیکن وہ یورپین کنٹریز میں مقیم ہے تو وہاں دیکھے گا کہ آدھا سا گندم کی قیمت کتنی بنتی ہے، جتنی آدھا سا گندم کی قیمت اس ملک میں بنتی ہے اتنا وہ صدقہ فطر دے گا، اور جو اس کے گھر والے یہاں پاکستان میں مقیم ہیں تو ان کو پاکستان کے ریٹ کے حساب سے صدقہ فطر دینا ہوگا۔ پھر اس میں ایک یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کوشش کر کے حد الوسع اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں، اپنے قصبے میں تقسیم کیا جائے، دور تقسیم نہیں کرنا چاہیے اگر قریب ضرورت مند موجود ہوں، اور اگر قریب ضرورت مند موجود نہ ہوں یا اگر کوئی ایسا شہر ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا ملک ہے کہ جو قدرتی آفت کی لپیٹ میں ہے اور انسان اگر ان کو دینا چاہتا ہے تو اس صورت میں ان کو بھی دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر کے ضمن میں روزے کے فدیے کا مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے۔ تو ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، یعنی جتنا صدقہ فطر ہوگا اتنا ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ اگر کسی انسان نے 2 روزوں کا فدیہ دینا ہے تو وہ 2 صدقہ فطر کے برابر قیمت دے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے پورے مہینے کا روزوں کا فدیہ دینا ہے
تو وہ ایک دن کے صدقہ فطر کو 30 سے ضرب دے کر روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔